نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کی 88 آیت مبارکہ۔ فما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ مسلمانوں سے خطاب ہے، مخلص مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ خطاب کا، متکلم کا سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن کے اندر۔ جب تک متکلم کی، مخاطب کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی تو مطلب کو ٹھیک نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو خطاب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور مخاطب مخلص مسلمان ہے۔ یہاں پہ فما لکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ فی المنافقین فئتین، منافقین کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں، دو رائیں تمہارے اندر بن گئی ہیں۔ اس کی کل جو ہے وضاحت کچھ ہوئی تھی کہ جہاں اسلام قبول کرنے والے مخلص مسلمان تھے، وہیں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اسلام قبول کرنے میں مخلص نہیں تھے، بلکہ دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، لیکن اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو اب ایسے لوگوں کے بارے میں مسلمانوں میں دو رائے پائی جاتی تھی، جو مخلص مسلمان تھے ان کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ منافق ہیں اور ہمیں اسلام نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے نقصان بھی مسلمانوں کو پہنچتا تھا۔ تو ان کی رائے تھی کہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا ہم کافروں کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ جتنا کافر ہمیں نقصان دے رہے ہیں، ان کی رائے تھی کہ یہ بھی ہمیں اتنا ہی نقصان دے رہے ہیں، منافق بھی۔ حالانکہ منافق کسی کو کہنا آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کو بات زیب دیتی ہے کہ جس کا علم بہت وسیع ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اور وہ تو یہ بات کہہ سکتا ہے۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ بات کہنی بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان منافق ہے یا نہیں، کیونکہ منافق ظاہری طور پہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور جو ہے حج عمرہ بھی کرتے ہیں، باقی بھی دین کے کام کرتے ہیں۔ تو ان کو منافق کہنا کسی عام مسلمان کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ آپ کے زمانے میں یہ لوگ منافق ہیں، تو آپ نے پھر سب کو نہیں بتایا تھا، آپ نے بھی جو اپنے خاص صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کو بتا دیے تھے نام منافقین کے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ دو گروہ، ایک تو اس چیز کے حق میں تھا کہ یہ ہمیں کافروں کی طرح ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ نہانے پہلے تو مسلمانوں کے اپنے اندر دو رائے ہو گئی تھی نا، ان کے عملوں کی وجہ سے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان تھے، لیکن پتہ چل جاتا تھا کہ دن کو ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور رات کو جو ہے یہ اپنے سرغنوں کے پاس، کافروں کے پاس ان کی نشستوں مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے جا کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو کافر ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم بس ایسے ہی ہنسی مذاق کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور پھر مسلمانوں کے خلاف وہاں بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں اور جو ہے ایجنڈا طے کرتے ہیں وہاں، اور پلاننگ کر کے۔ جی ہاں، مسلمان پھر وہی تو کہتے تھے، مسلمانوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو آ کے کہنا
کہ یا حضرت یہ منافق ہیں، اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم کافروں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ہمیں زیادہ نقصان کافروں سے بھی پہنچا رہے ہیں۔ کافر تو ہم سے دور رہتے ہیں، یہ ہمارے اندر مل کے، ہمارے اندر اٹھ بیٹھ کے یہ ہماری ساری باتیں جا کے کافروں کو بتاتے ہیں، تو یہ زیادہ خطرناک ہے اس والے سے۔ تو باقی لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں دیکھو یہ نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، باقی نیک کام کرتے ہیں، تو ان کو کیسے ہم کافروں کے برابر کہہ سکتے ہیں، کافروں والا سلوک نہیں ان کے ساتھ کر سکتے۔ لہٰذا پھر ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں، منافق لوگ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، جو مسلمان مخلص تھے ان کے رشتہ دار تھے یہ۔ ہاں تو وہ پھر رشتے کی اصل میں عرب کے اندر جو رحمی رشتے تھے ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ تھی، ان کو بہت زیادہ ریکارڈ ملا ہوا تھا، اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ اسلام نے جو رحمی رشتے ہیں، قرابت کے رشتے ہیں، اس کو اسلام نے بھی بڑا مقام دیا۔ تو جو ہے قرآن و حدیث پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے قرابت کے رشتوں کو کتنا بڑا مقام دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ موقع آئیں گے تو میں بیان کروں گا اس پہ۔ تو یہ قرابت داری تھی منافقوں کے ساتھ، مخلص مسلمانوں کی دوستیاں بھی تھیں اور پرانے تعلقات بھی چلے آ رہے تھے۔ تو لہٰذا ایک گروہ مسلمانوں کا ان کی یہ رائے تھی کہ یہ لوگ چلو جو بھی کرتے ہیں تو مسلمان نہ، ان کو موقع دینا چاہیے اصلاح کا، یہ ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اندر آئیں گے، اٹھے بیٹھیں گے، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی دین کی چیزیں آ جائیں گی، مخلص بن جائیں گے یہ بھی۔ یہ دو رائے تو اللہ تعالیٰ نے فما لکم، اس کے اندر اظہار تعجب بھی پایا جاتا ہے، حیرانی بھی پائی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، اور تنبیہ بھی پائی جا رہی ہے کہ منافقوں کے بارے میں فئتین، تمہاری دو گروہ بنا، فئتین تثنیہ کا صیغہ، فئہ ایک گروہ کو کہتے ہیں اور فئتین تثنیہ کا صیغہ، یہ جو ہے حال کے طور پہ واقع ہوا ہے، حال پڑا ہوا ہے یہاں پہ ضمیر سے۔ تو جو ہے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، منافقین کے بارے میں تمہاری دو گروہ بن گئے، دو جماعتیں بن گئی۔ تو اب جب ایسی صورت بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مداخلت فرمائی اور بتایا کہ صحیح گروہ کون ہے تم میں سے، تم صحیح رستہ کون سا ہے، کس گروہ کا۔ اب وضاحت کس طرح اللہ نے فرمائی، واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ یہ جو منافقین ہیں، فرمایا کہ ان کے جو ہے اعمال کے سبب، ان کے برے حرکات کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا۔ ارکسا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی پہلی حالت پہ لوٹا دینا، الٹا دینا کسی چیز کو، ارکسا، ارکس الشیء۔ تو پہلے بھی وہ کافر تھے، تھوڑی دیر کے لیے اسلام کے دائرے میں آئے، لیکن یہ دائرہ ان کو پسند نہیں آیا، ان کی طبیعت کو فٹ نہیں آیا، ان کو اسلام راس نہیں آیا، تو وہ دوبارہ کود کے باہر نکل گیا اسلام سے، واللہ ارکس۔ تو یہ بات سمجھنے والی، کل بھی میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی دین کے اندر داخل کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو زبردستی دین سے نکالتے ہیں۔ جو بھی دین میں داخل ہوتا ہے اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اور دین سے جو نکلتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نکلتا ہے۔ تو چونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور سارے قوانین قاعدے جو دنیا میں چل رہے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا اس نسبت سے اللہ تعالیٰ ہر فعل کو اپنی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز زیب دیتی ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی ادنا مخلوق ہیں، تو ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ہم اللہ کے بارے میں کسی غلط بات کی، کسی عیب کی، کسی نقص کی نسبت کریں۔ ابراہیم بیٹے یہ چیزیں چھوڑ دو بیٹے، آپ کی توجہ پھر سمجھنے پہ نہیں آئے گی، بات بھی سمجھ نہیں آئے گی بیٹے، پوری توجہ آئے پہ انگلی رکھو ساتھ اور سمجھو کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو جو ہے یہ میں ایک مقام سے اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں اس پوائنٹ کی، کہ
جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا، اس کو رادہ درگاہ کیا اس کے عمل کی وجہ سے، کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے آدم میرے حکم کی پیروی نہیں کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ اعلیٰ انا خیر میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اپنے سے کمتر کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ جواب سنا تو جو ہے قال جو ہے کہنے لگا کہ آدم کو اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے، اور مٹی بھی کس طرح کی، گارے سے، اور کس کوالٹی کی، کس طرح کی، تو یہ تو بڑی گھٹیا مخلوق ہے، تو میں آگ سے میری پیدائش ہے، میں اعلیٰ ہوں، تو میں اپنے سے کمتر کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نافرمانی پہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اونچے درجے سے نیچے گرا دیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، تو فرمایا کہ تو یہاں سے دفع ہو جا، تو اس مرتبے کے لائق نہیں ہے جہاں پہنچ گیا تھا، اب دوبارہ اپنے مقام پہ پہنچو، نچلے مقام پہ، تو اب تجھ پہ لعنت ہے میری، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک۔ تو جو ہے اب وہ بجائے اس کے کہ اللہ سے توبہ کرتا، معافی مانگتا، تو وہ کیا کہتا ہے، قال ربی بما اغویتنی، یعنی یہ بات بتانے کے لیے میں نے جو ہے یہ مثال سامنے رکھی، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں یا اپنے مقام سے گرا ہوں، وہ اللہ کو الزام دیتا ہے، قال ربی بما اغویتنی، کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ قال ربی بما اغویتنی، یعنی اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ کی ذات تو پاک ہے، اللہ خود اپنے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو اس کو زیب دیتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے، لیکن مخلوق کے معاملے میں اس کی زبردستی نہیں ہے۔ جو بھی بڑا مقام حاصل کرتا ہے خود اپنے جذبے سے، اپنی محنت سے، اپنے مال سے حاصل کرتا ہے، اور جو بھی اپنے مقام سے گرتا ہے، نچلے درجے پہ جاتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے، اپنے مال کی وجہ سے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ چونکہ یہ سنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اپنی طرف نسبت دے سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، اللہ کے غلام ہونے کے ناطے، ہم اللہ کی طرف کسی عیب کی، کسی نقص کی نسبت نہیں کر سکتے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسا مقام سامنے آئے، یہ میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، کہ جب بھی ایسا مقام سامنے آئے جہاں بات کرتے ہوئے اللہ کا کوئی نقص جو ہے زبان سے نکلنے لگے، اللہ کا کوئی عیب نکلنے لگے، تو وہاں محتاط ہو جائیں۔ وہاں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم شیطان کی طرح اللہ کا کوئی نقص نکال لیں، کوئی عیب نکال لیں، تو وہاں ہم نے سمجھ جانا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لحاظ سے یہ بات ایسے کرنے والی نہیں ہے۔ ہمارے لحاظ سے یہ بات کیسے کرنے والی ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود بھی وضاحت فرمائی اسی آیت میں، واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ اصل جو ان کا اکتساب تھا، یعنی جو برے اعمال تھے ان کے برے اعمال کی جو کمائی تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے کفر کی حالت میں گئے منافق۔ تو اللہ نے کوئی زبردستی تو نہیں ان کو بھیجا تھا، انہوں نے خود اس رستے کو اختیار کیا، غلط اعمال کیے، اور جو ہے وہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے کفر کے اندر گیا۔
تو میں اگلے ترجمے بھی اسی لحاظ سے کروں گا، اور ساتھ آپ کو بتا بھی دوں گا کہ باقی جو عام مفسر ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں زیادہ رکھتے، ان کے ترجمے پڑھیں تو وہ اللہ کی طرف ہی ان چیزوں کی نسبت کرتے ہیں، تو جبکہ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، اتریدون کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تهدوا کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ اس کو جو اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہی کا رستہ اختیار کر لے، اپنے غلط اعمال کی وجہ سے خود گمراہ ہو جائے، یعنی عام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف اس طرح کے کوئی جو نقص اور عیب والے فعل ہیں ان کی نسبت کرنی مناسب نہیں، ہمیں زیب نہیں دیتی اپنے لحاظ سے، لہٰذا ہم جو اصل ترجمہ ہے، جو اصل حقیقت کے لحاظ سے ترجمہ بنتا ہے، ہم وہ کریں گے، وہ بیان کریں گے۔ اتریدون ان تہدوا کہ کیا اے مخلص مسلمانوں تم یہ چاہتے ہو، ان تہدوا کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دو، راہ راست پہ لاؤ، من اضل اللہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں، ومن یضلل اللہ اور جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں، فلن تجد لہ سبیلا تو تم ان کے لیے ہدایت کی، کامیابی کی، فلاح کی راہ نہیں پا سکو گے، ان کو نہیں دے سکو گے ہدایت، کامیابی، نجات نہیں دے سکو گے۔ تو اب اس میں ایک تو چیز یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ان کو کافروں کی طرح سزا دینے کے حق میں مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو منافق ہی سمجھ رہا ہے، اور اگلی آیت میں بلکہ یہاں بھی واللہ ارکسہم بما کسبوا یہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافر ہی سمجھتا ہے، یعنی جو ان کے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کو واللہ ارکسہم فرمایا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کے قریب ضرور آئے تھے، ظاہری طور پہ انہوں نے اسلام کا لبادہ ضرور اوڑھا تھا، لیکن اپنے برے اعمال کی وجہ سے یہ دوبارہ کفر میں پہنچ گیا، واللہ ارکسہم یہاں سے بھی اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو یہاں سے نہیں سمجھ آ رہی وہ اگلی آیت مبارکہ سے بڑا واضح طور پہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ان کو کافر کہا۔ تو اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو یہ جو ہے اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی گمراہی کی راہ پہ چلتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، تو پھر اس کو گمراہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کے باب میں کسی میں زبردستی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیے، قاعدے بنا دیے، قوانین بنا دیے، سنت جاری کر دی کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کے لیے کوشش کرے گا، اس کو ہدایت ملے گی، اور جو گمراہی کا طالب ہوگا اس لائن پہ چلے گا، ویسے اعمال کرے گا تو اس کو گمراہی ملے گی۔ یہ بہت بڑا اصول یاد رکھنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آگے مواقع آئیں گے تو میں جو ہے اس کی وضاحت کروں گا۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، ودو وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، لو تکفرون کہ کاش تم بھی کفر کرو، لو کاش کے لیے آتا ہے، اظہار تعصف کے لیے، اس کے لیے جو ہے مطلب خواہش کے اظہار کے لیے، تمنا کے لیے، لو تکفرون تمنا ان کی کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ، ہیں ان کی خواہش کیا ہے منافقوں کی کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ تمہارے بارے میں تو فرمایا ان کی یہ خواہشات ہیں، ان کی یہ تمنا ہے، کما کفرو کس طرح کافر بنو، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ہوا، کما کفرو جیسے کہ، ہاں میں نے بتایا تھا نا کہ اگلی آیت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو کافر ہی کہہ رہا ہے، دیکھا اللہ نے کہہ دیا نا ان کو کافر، کیوں بیٹے سمجھ آ رہی ہے؟
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے سمجھ آ رہی ہے ان کو واضح طور پہ کافر کہہ دیا نا. ہاں پچھلی آیت میں اللہ نے نام لے کے نہیں کہا تھا جو ہے واللہ ارکسا بما کسب، بس بات وہ بھی یہی تھی کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے یہ دوبارہ کفر میں لوٹ گیا. اور یہاں تو کھل کے اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہہ دیا کما کفارو، کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ہوا ہے منافقوں نے، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی اسی طرح کا کافر بنا دیں. سمجھ آ رہی بیٹے بات کی؟ تو فتکونون سوا، لہذا ایسا کر کے تو تم بھی ان کی طرح کے ہو جو برابر ہو جو، فتکونو تو تم بھی ہو جو سوا برابر ان کے جس طرح کے وہ کافر ہیں. تو اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی آگے فلا تتخذوا، تو تم نہ بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست. اولیاء جو ہے نا یہ بیٹے جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد ہے ولی. تو جی ہاں یعنی آگے دیکھیے گا، آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آگے. پہلے تک تو روش تھی نا اراض کرنے کی، چشم پوشی کرنے کی، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے اس اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں دیکھیے گا کیا حکم دیتا ہے. فلا تتخذوا منهم اولیاء، یہاں تو فرمایا کہ ہاں ہاں نہیں منافق کیوں ہوگا بیٹے، وہ جو اصل میں اس بندے کو پتا ہے. نہیں ہاں یعنی ایسے کیسز ملتے ہیں، روایات پڑھیں گے تو ایسے واقعات ملتے ہیں ہمیں کہ مسلمانوں کو فائدہ دینے کے لیے کچھ لوگوں نے جو مخلص مسلمان تھے جا کے کافروں کو کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو پھر انہوں نے مسلمانوں کا فائدہ کیا اس طرح کر کے لڑائیوں کے معاملہ. تو وہ تو مخلص ہی ہیں بیٹے. اصل تو اللہ تو وہی نا، اللہ تو دلوں کی گہرائی تک جانتا ہے ہر چیز کو. اللہ کو پتا ہوتا ہے کوئی بندہ کیسا ہے، تو اللہ تو اس کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں نا. جی ہاں یعنی مطلب جو ہے ایسی بات جو ہے وہ اسلام منع کرتا ہے. تو جو ہے اب اس کی وضاحت بیٹے جب آئیں گی وہ چیزیں تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے ان کو. تو یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، جو چیز اصل ہوتی ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. تو ہمیں کیا تاکید اللہ نے فرمائی فلا تتخذوا منهم اولیاء، کہ تم ان کو ولی نہ بناؤ. ولی کا مطلب دوست، ان کو دوست نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. یعنی یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور دارالکفر میں ہی پڑے رہتے ہیں، یثرب کی طرف ہجرت کر کے نہیں آتے، تو فرمایا کہ پھر تم ان کو سمجھو کہ یہ کافر ہی ہیں، منافق ہی ہیں. تو جو ایمان والا ہے اس کو بتا دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اب اللہ کا حکم ہے کہ ہجرت تمہیں کرنی پڑے گی. ہجرت کر کے جو ہے تم دارالاسلام میں آ جاؤ، یثرب میں آ جاؤ. تو اگر تم ہجرت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ مخلص نہیں پھر تم اسلام کے اندر. تو تم پہ منافق اور کافر کا ہی حکم عائد ہوگا، تمہیں وہی سمجھا جائے گا. تو ہجرت ہوتا ہے کہ اپنے دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر جو ہے ایسی جگہ چلے جانا کہ جہاں اللہ کے احکام پہ عمل کیا جا سکے، دین پہ عمل کیا جا سکے، اور اس جگہ کو چھوڑ دینا جہاں پہ دین پہ عمل نہیں ہو رہا، دین پہ نہیں چلا جا رہا، ایمان نہیں بچایا جا رہا. کفار تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دین پہ نہیں چلنے دیتے، اگر کچھ چلتا ہے تو پھر سزا دیتے ہیں. تو جس طرح اس وقت تھا کہ جو بھی کوئی مسلمان نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا یا اللہ کی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو جو کفار تھے وہ ظلم کرتے تھے، تنگ کرتے تھے. تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ تم اپنے ایمان کی خاطر، دین کی خاطر
उस इलाके में चले जाओ जहाँ के दारुल इस्लाम बन चुका है, यसरब के अंदर मुसलमान जमा हो चुके हैं, उन्होंने इस्लामी माशरत की बुनियाद रख दी है, तो वहाँ जाके अपने दीन पे चलो, अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। इसको हिजरत कहते हैं। तो फरमाया कि जो इनमें ऐलान कर दो कि हिजरत जो है ना इस वक्त फ़र्ज़ है, और जो हिजरत नहीं करेगा उसको काफिर और मुनाफिक ही समझा जाएगा, तो जो हिजरत करके दारुल इस्लाम में आ जाएगा उसको मुखलस मुसलमान समझा जाएगा। तो फिर तवल्लौ, फरमाया कि अगर वो इस बात से मुंह मोड़ें, हिजरत ना करें, हुक्म के बावजूद भी हिजरत नहीं करते, फ़ख़ुज़ूहुम, फिर फरमाया उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम, और उनको कत्ल करो, हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ भी इनको पाओ। यानी नहीं बेटे, ऐसे नहीं, यानी ये जो है ना हालात पे ये मुनसर होता है। ये आम हालात में किसी काफिर को, मुनाफिक को मारने की इजाज़त नहीं है। यानी ये उस वक्त है जब हालत जंग होती है, जब लड़ाई की हालत होती है, तो उस वक्त ये अहकाम, जो मुसलमानों का खलीफा होता है, अल्लाह के नबी का जानशीन होते हैं, अमीर होते हैं मुसलमानों के, फिर वो मौका माल को समझते हुए फिर इसकी इजाज़त देते हैं। हिजरत की भी जो है इसी तरह मतलब जो है अहकाम है जिस तरह उस वक्त थे, लेकिन इसके लिए इस्लामी माशरत का होना ज़रूरी है। उसके बगैर हम इन अहकाम पे अमल नहीं कर सकते। नहीं बेटे, वो भी और तरह का मामला था। यानी वो भी बेचारे मुसलमानों के साथ हाथ हुआ, मुसलमानों ने वोट दिए, कुर्बानियाँ दी, और जो है तकलीफ़ें उठाई कि जो है ये हमारा जो है इस्लामी मुल्क बनेगा, इस्लाम के मुताबिक यहाँ पे अमल होगा। तो वो बेचारे कुर्बानियाँ कुर्बानियाँ दे के वो अलहदा हो गए। तो फिर बाद में ये मुल्क हाथ आ गया दुनियादारों के, उन्होंने फिर अल्लाह के दीन को एक साइड पे कर दिया। तो जो दुनियावी फ़ायदे वो समेट सकते थे अपने लिए, बस वो समेटने शुरू हो गए, और आज तक वही सिलसिला चल रहा है। तो अभी जिस मकसद के लिए मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था, वो अभी तक जो है वो मंजिल दूर है। तो ये हाथ हुआ मुसलमानों के साथ बर सगीर के। तो इनको इस्तेमाल किया गया, मज़हब को, इस्लाम को, दीन को, और फ़ायदे जो है इससे दुनियादारों ने उठाए, दुनियावी फ़ायदे। और जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, वो मकसद अभी तक भी दूर है। तो जो है ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ चीज़ें अल्लाह की पकड़ ली जाएं और कुछ बाकियों की पकड़ ली जाएं, कुछ अपनी ख्वाहिशात की पकड़ ली जाएं, और उसको अल्लाह का दीन का नाम लेके नाफिज कर दिया जाए। ये गुमराही है। अल्लाह ताला का जो तकाज़ा है पिछली नशिस्तों में भी बयान होता रहा, मुकम्मल दीन में दाखिल होने का है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के तरीकों की पैरवी न करो। अल्लाह उनको सज़ा मिलती है। यानी जो जब इस्लामी माशरत कायम हो जाती है ना, जिस तरह के अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों ने यसरब में कायम की थी, तो उसके कुरान ने उसूल बताए हैं कि फिर अल्लाह के ज़ाब्ते थे कि शराब जो पिए उसको आप जो इतने कोड़े लगाएं, और जो चोरी करे उसके लिए भी कुरान ने हद कायम कर दी कि उसके हाथ काटने का हुक्म। कोई कत्ल करे तो उसके सिले में हुक्म है उसको कत्ल कर दें। जो किसी का नाक काटे फरमाया उसका नाक काट दो। जो कान काटे उसके बदले में उसका कान काट दो। जो टांग काटे उसके बदले में उसकी टांग काट दो। यानी ये जो है कानून अल्लाह ने दिया। तो यानी ये आजकल के ज़माने में नहीं, यानी ये उस सूरत में कि जब पूरी इस्लामी माशरत हो, जिस तरह के अल्लाह के प्यारे नबी ने मदीना मुनव्वरा में यसरब में कायम फरमाई थी।
اور اگر پوری معاشرت اسلامی نہیں ہے تو پھر کوئی چیزیں اللہ کی، کوئی چیزیں شیطان کی، کوئی چیزیں اپنے نفس کی، تو یہ گمراہی ہے، یہ خالص دین نہیں ہے۔ تو یہی حال یہود و نصارہ نے اپنے دینوں کا کیا تھا، انہوں نے بھی کچھ چیزیں اللہ کی پکڑ لیں، کچھ اپنی خواہشات کی پکڑی، کچھ شیطان کی پکڑی، کچھ کسی اور کی، اور انہوں نے مکسچر بنا دیا دین کا، تو اللہ نے اس کو گمراہی کہا، کفر کہا۔ تو جو ہے ایسا جو ہے جب کیا جائے گا تو اس کے نتائج جو ہے ٹھیک نہیں نکلیں گے۔ ہاں ہاں، یہ دنیا داروں کا قبضہ ہے اور وہ دنیاوی فائدوں کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، باقی اللہ حقیقت کو جانتا ہے، نیتوں کو اللہ کی نظر۔ ابھی تک جو ہے مطلب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہو، کیونکہ جب صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں یہ پھر سامنے آتی ہیں، اور یہ ابھی تک کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جب دارالاسلام قائم ہو جاتا ہے دنیا میں تو پھر ساری دنیا کے جو مخلص مسلمان ہیں ان کے لیے وہ اپنے دروازے کھول دیتا ہے کہ جو بھی مسلمان جہاں جہاں پہ ہیں ان سے عمل نہیں ہو رہا اپنے دین پہ، تو وہ آئیں اللہ کے خالص دین پہ آ کے پورا عمل کریں۔ تو یہ جیسے یہاں کہا گیا کہ اگر جو ہجرت نہیں کرتا اس کو سمجھو کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، منافق ہے۔ تو ابھی تک ایسا دارالاسلام دنیا میں کہیں بھی قائم نہیں ہے۔ جی بیٹے، وہ تو بیٹے کافر ملکوں نے بھی فوجیں بنائی ہوئی ہیں، ہے نا، کافر ملکوں بھی فوجیں ہیں بیٹے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اسلامی بن گئی ہیں۔ نہیں بیٹے شہید نہیں ہوتے، ہاں نہیں، کہاں مرنے کے لیے جاتے ہیں بیٹے، وہ تو دنیا کی خاطر جو فوجی ہیں ان کے تنخواہیں لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ان کو بیٹے وہ ٹرین کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا یہ جو خودکش بمبار ہوتے ہیں نا، یہ اپنے جذبے سے خوشی سے نہیں جاتے، ان کو وہ انجیکشن لگا لگا کے ان کو میڈیکیشن کر کر کے ان کو مفلوج کر دیتے ہیں، ذہنی طور پہ عقل ان کی اس کو موف کر دیتے ہیں اور ان کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ ایک روبوٹ بن جاتے ہیں، اس طرح ایک روبوٹ ہوتا ہے نا، تو بس اس کو اپنے مقصد کے لیے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہاں آج کل بیٹے آپ جو ہے نا پڑھیں گے کہ جو کفار ہیں ان کی یہی کوششیں ہیں، آج کل وہ روبوٹ پہ بڑی محنت کر رہے ہیں کہ وہ انسانوں کے بجائے اب اسی کوشش میں ہے کہ اب جو ہے مطلب کہ روبوٹ کے ذریعے اور مشینوں کے ذریعے اب جنگیں لڑیں اور جان نہ کسی کو دینی پڑے۔ وہ ابھی بھی جو کافروں کی فوجیں ہیں بیٹے وہ کوئی جنت میں جانے کے لیے نہیں لڑتے، وہ تو تنخواہیں لیتے ہیں، اتنے فائدے لیتے ہیں، ان کی خاطر لڑتے ہیں، نوکری ان کی بیٹے نوکری ہے، وہ کوئی اللہ کی خاطر یا جنت میں جانے کے لیے نہیں وہ لڑتے۔ یہ تو مسلمانوں کو اللہ نے بشارت دی ہے اور مسلمان خواہش کرتا ہے شہادت کی، اللہ کی راہ میں لڑنے کی۔ تو یہ بیٹے آ کے یہاں پہ منافقین کے بارے میں جو ابھی تک اللہ کی تعلیم تھی اعراض کرنے کی، چشم پوشی کرنے کی، اب آ کے بدل گئی۔ اب فرمایا کہ موقع آ گیا ہے کہ اب جو بھی ان میں سے کوئی رغبت جن کے اندر تھی ایمان کی وہ دین کے اندر آ گئے ہیں، اور جو باقی اب کچرا رہ گیا ہے، کوڑا کرکٹ رہ گیا ہے، تو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ ہے، ان کے اندر کوئی اب ایمان کی چنگاری نہیں رہے، لہٰذا جہاں بھی اب تمہیں یہ ملے، یہ ان حالات کے لحاظ سے بیٹے، یعنی کہ عام حالات میں کسی مسلمان کو نہیں اجازت کہ وہ ایسے ہی کسی کافر کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے کہ یہ کافر ہے۔ اس میں جو ہے نا ایسی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مثالیں آتی ہیں، قرآن مجید بتاتا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ تم کافروں کے ساتھ جب لڑو بڑو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، شور ہو تمہیں،
تو پھر اس وقت ریٹریٹ کر جانے کی بھی اجازت ہے. ریٹریٹ کرنا نہیں، وہ ہر موقع محل کے لحاظ سے نا پھر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ فائدہ کس چیز میں ہے، اللہ کا کیا حکم ہے. تو پھر بھی یا پھر سب کو ہمت دار تھی کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اگر عام طور پر تو پھر تو کوئی بھی مسلمان نہیں بنتا کرے گا. نہیں، خندق میں تو بیٹے مسلمان اندر ہی محصور رہے ہیں نا، پانچ یعنی کہ مطلب کیا وہ اس میں دی ہوتا ہے تو پہلے لگا احد ہوا تھا اس سے پہلے، احد سے پہلے بدر ہوا تھا. ہاں بدل میں ان کو پتا تھا کہ انہوں نے وہ سے تین کو تھا انہوں نے ماننا، لیکن بھی بڑے بڑے چیز کیوں نہیں ہوا. نہیں وہ نا بیٹے، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرے دین پہ قائم رہو گے تو میری مدد آئے گی، میں فرشتے بھیجوں گا. تو پھر ایسا ہوا بیٹے، ایسا ہوا بیٹے. ہاں کسی وہ اس میں کہ جتنا خلیفہ جو آئے ہیں ان میں نا ان کی جو گیسٹ ہوئے کہ تین مطلب ان کو پتا ہو کہ انہوں نے ہار میں کیونکہ وہ اللہ سے امید ہو کہ وہ جا کر ہار کے آ گئے. ہاں بیٹے، ایسی مثالیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ بتاؤں گا، موقع آئے گا. تو ابھی یہ ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے نا بیٹے، وہ ایسی چیز ہے کہ باقی ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے نا، ایک اللہ اگر ساتھ ہو یہ بیٹے پتہ چلتا ہے. جب بندہ اللہ کے احکام پہ چل رہا ہوتا ہے نا تو اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے. کون ہوتا ہے کہ جس طرح اب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ نا لڑیں یا پھر سرنڈر کریں پھر ہار مان کے ہم کافی ہوتے ہیں، پھر اس میں بندے کو کیا کرنا ہے. یعنی کہ ہوتا ہے کہ لوگ ہیں کہ کافر بنوانا تعالیٰ کو بولنا تعالیٰ کیسے برا کو تب اس میں جو ہے بیٹے موقع محل جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ جان دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نہیں بیٹے خودکشی نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا جو جان ہے وہ بیٹے اللہ نے موت کا ایک وقت رکھا ہے، جب آنا ہے جس طرح سے آنا ہے وہ آ کے رہنی ہے. ہم اپنی تدبیروں کے ساتھ اپنے جھوٹ فراڈ کر کے موت کے وقت کو نہیں ٹال سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہم اس کو ڈیلے کر سکتے. آپ کو یہ پتا ہے آپ کو اتنی اچھی چیزیں سے پہچانتے ہیں مسلمان کے ہاں یہ بیٹے دنیا کی خاطر جو ان کو دنیا کی چیزیں ہیں نا بڑی عزیز ہیں. یہود جو ہے نا یہ عملی طور پہ سب سے زیادہ دنیا پرست قوم واقع ہوئی ہے، یعنی سب سے زیادہ دنیا سے محبت اس قوم کو ہے، دنیا کی چیزوں سے. اور یہ اپنا دین بھی، خدا بھی، اپنے رسول، پیغمبر، کتابیں سب کچھ قربان کر دیتی دنیا کے آگے، جہاں سے ان کو دنیا کا کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کر دیتے رہے دنیا کی خاطر، قرآن نے خود کہا. اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دیتے، چھپا دیتے اللہ کے حکموں کو، اپنے پاس سے حکم بنا لیتے اللہ کے دنیا کی خاطر. اللہ نے اس کا بار بار ذکر کیا، آپ نے پڑھا اس کو. ہاں ان کو بھی کافر مشرک قرآن نے کہا کہ ان کا بھی یہی حال ہے. لیکن جب ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے قرآن نے تو کمپیئر کرتے ہوئے قرآن نے نصارہ کو نسبتاً بہتر کہا کہ ذرا دل کے نرم ہے، لیکن یہود کو کہا کہ یہ تو بہت زیادہ سخت ہے کفر کے اندر بھی اور تمہاری مخالفت میں، دشمنی میں بھی. تو اب یہ مقام آپس میں بھی بیٹے ان کی دشمنی ہے، لیکن اسلام کے خلاف دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں کفر ہیں. تو اسلام کے خلاف جب کوئی معاملہ آتا ہے تو پھر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. یعنی یہاں تک آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے ہاں جو مریم ہے وہ خدا ہے اور خدا کی بیوی ہیں مریم علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو اب یہودی کیا کہتے ہیں بیٹے، بہت بری بات ہے نا، کوئی نقصان ہو جائے گا بیٹے. یہودی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو حرام کی اولاد کہتے ہیں. ہاں یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے جو ان کی ماں تھی نعوذ باللہ، انہوں نے بدکاری کی تھی. وہ لوگوں کے نام بھی لیتے ہیں کہ فلاں نام تھا اس بندے کا جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی، اور یہ حرام کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیدا ہوئے. یعنی اتنی دشمنی ہے ان دونوں کی آپس میں.
आपको इससे पता चल रहा होगा कि इन दोनों की बुनियादी तौर पे आपस में कितनी दुश्मनी है, इनकी बुनियादें एक दूसरे के मुतजाद है, मुखालिफ है। तो जो है, लेकिन जब इस्लाम की बारी आती है तो उस वक्त अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, सारा कुफ्र इकट्ठा हो जाता है। नहीं, बाकी भी जगहों पे थे, लेकिन मदीना मुनव्वरा में आके ना ये इस जो है उम्मीद पे आके बैठे हुए थे कि ये जो है मतलब जो आखिरी नबी आना है, उनको पता था कि आखिरी नबी के आने का टाइम हो गया। तो उनकी ये थी, ख्वाहिश थी उनकी, ये मतलब उम्मीद थी उनको कि हम यहाँ पे होंगे तो वो हम में से आएगा। यानी पहले नबी इनसे आते रहे ना, तो इनको उम्मीद थी कि आखिरी नबी भी हम में से आएगा। तो उस उम्मीद में ये यहाँ यसरब में आके बैठे हुए थे कि इनको पता था कि ये उस नबी के जो कुरान की किताबों में बयान थे ना, इलाके के हालात, वो यहाँ पे उनको मिल गए थे। यानी इतने समझदार थे वो बातों को समझने के हवाले से। बेटे जितने काफिर है ना, इन सब की जो अकल है वो शैतान की तरह ही है। जिस तरह शैतान को फरमाया ना कि शैतान के मकर फरेब ये बड़े कमज़ोर हैं, इसकी चालें, इसके दाव पेच बड़े कमज़ोर हैं। तो यही हाल इसके पैरोकारों का, काफिरों का है कि उनकी भी चालें, मकर फरेब बड़े कमज़ोर हैं। और जो है, जो असल कुव्वत है, ताकत है, वो ईमान की है, ईमान वालों के पास होती है। अभी हम देखो तो ये बहुत इंसान है बिना ये इस्लाम को लेकर भी, यानी कि इस्लाम के तरीकों को उल्टा चलन है, तो फिर ये जिस तरह के लोगों को पता ही नहीं होता ना, एक और सोचो ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान ये सब लोग यहूदी लोग, तो ये यहूदियों के चार और नाशिक को यहूदी बनाते हैं। हाँ नहीं बेटे, ये जो है ना मतलब जो है जैसे बुनियादी बात यही याद रखने वाली है कि शैतान और उसके जो पैरोकार काफिर है ना, इन सब की चालें कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ है, बुद्धि है। और इनके मुकाबले में जो ईमान वाले हैं, उनकी जो अकल है और जो उनकी समझ बूझ है, वो बहुत बेहतर दर्जे की है। उसमें बड़ी जो है मतलब रसूख पाया जाता है, वसूख पाया जाता है, और अल्लाह की तरफ से उनको रोशनी मिलती है, नूर मिलता है, उनको हदायत मिलती है, वो शामिल होती है उनके। मुझे विश्वास इतना ये पैसा आता कहाँ से है? यानी कि वो मैं ये झूठ फ्रॉड के ज़रिए बेटे हर तरह दुनिया से इकट्ठा करते हैं, दुनिया को धोखा दे के और बाकी हर तरह का गलत काम करके वो इकट्ठा करते हैं। तो जो है बाकी ये दुनिया से तो छुपा सकते हैं अपने दजल फरेब हेरा फेरियाँ, लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुपा सकते। अल्लाह को तो पता है हर चीज़ का, वो पकड़ेगा इंशाल्लाह ताला। जिसका जितना हिस्सा होगा उस लिहाज से अल्लाह के यहाँ सज़ा मिलेगी इनको। जो कंपेयर करें जिस तरह ये होते हैं, इस वक्त तीन मैचेस वो हैं, शिव पे गुरमत यहूदी और ईसाई, हाँ इन तीनों में कंपेयर करें तो फिर वो ईसाई सबसे ज्यादा बेहतर है। हाँ, इनमें कंपैरिजन में वो बेहतर, कुरान ने भी, हम इंशाल्लाह ताला वो ये मुकाम पढ़ेंगे। ऊपर को गुरबत से भी ज्यादा बुरा खा गया है। वो जो है नहीं, जो है ना बुद्धमत, चूंकि वो बेटे कोई इल्हामी किताब उनके पास साबित नहीं है, तो जब अहले किताब का जिक्र आता है तो वो लोग आ जाते हैं जिनके पास किताब आई, तो रात आई, और वो यहूदुन सारा है। तो इनके अलावा जो बाकी काफिर कौमें हैं ना, जिस तरह के हिंदू हैं, सिख हैं, और बुद्ध मज़हब है, और इसी तरह के और बहुत सारे जो मज़हब हैं जिनके पास इल्हामी किताब नहीं अल्लाह की आई, तो ये काफिरों की दूसरी कैटेगरी है। नहीं वो बाबा जी हल्लू में तो इन तीनों में जाना हाँ हाँ है, लेकिन जहन्नुम के दर्जों में बैठे रहते हाँ, हैं। इसमें जो सबसे बुरा दर्जा है वो ये गैर अहले किताब का होगा, जिनके पास कोई इल्हामी हदायत नहीं है। और जो है बाकी अहले किताब में जो बुरा दर्जा है वो यहूद का है, और नसारा को निस्बतन अल्लाह ने नरम दिल कहा मुसलमानों के मामले में। तो इंशाल्लाह ताला वो काम आएंगे तो बेटे फिर हम इस पे बात करेंगे। तो अब यहाँ आके अल्लाह ताला ने
جو ہے جو ابھی تک منافقوں کے ساتھ اعراض اور چشم پوشی کی ہدایت دی ہوئی تھی اب آ کے بدل گئی. اب آ کے اللہ نے کہا کہ اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ اعراض اور چشم پوشی کی روش کو بدل دو، بلکہ اگر وہ اب مخلص مسلمان نہیں بنتے، دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے نہیں آتے دارالکفر سے، تو فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور قتل کرو، مارو ان کو جان سے، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ، منہم، ان کو، ولیا ولا نصیرا، نہ اپنے دوست اور نہ مددگار. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پہ کافر ڈکلیئر کر دیا، اور جو ہے ان کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب اعراض اور چشم پوشی کا رویہ چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، جہاں بھی ان کو پاؤ. یعنی کہ یہ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ ایسے کرے؟ ہمیں تو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ایک آیت کے بعد ایسا، لیکن جب ہم مدینہ منورہ میں دیکھیں تو پھر کیا ویسا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا؟ کیونکہ اب نہ وہ حالات ایسے آ گئے تھے کہ اب اگر ان کو مزید چھوٹ دی جاتی تو کوئی یہ بڑے بڑے نقصان کرنے کی طرف آ گئے تھے. یعنی اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ اب ان کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کیا جائے. اللہ کو بڑا کامل علم اللہ کے پاس. ہاں انہوں نے بہت بڑی کوششیں کی جو ہے، اور اللہ نے ان کو ناکام کیا. نہیں مثلا میں پھر بیٹے مدینہ میں غلبہ اصل میں مسلمانوں کا ہو گیا تھا نا. یہود جو تھے نا وہ ایک قوت ضرور تھے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہیں تھی ان کے اندر. ہاں تو ہاں ہاں نہیں پھر مسلمان اس کو سزا دیتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جرم معاف کر دیتے تھے، لیکن ایک یہودی عورت نے دعوت کی نبی علیہ السلام کی اور اس میں زہر ملا دیا، تو آپ نے پہلا لقمہ جب زبان پہ رکھا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا، تو آپ نے تو لقمہ پھینک دیا. لیکن باقی جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے انہوں نے جو ہے وہ کھا لیا، اور ان کی شہادت بھی ہو گئی وہ کھا کے. تو پھر ان کے اس سزا کے، ان کے قتل کی وجہ سے پھر اس عورت کو قتل کیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی مدینے میں. ہاں وہ اپنی، ہاں پھر وہ ہر طرح کی ہیرا پھیری گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ لیکن ہر چیز کی قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میں اپنے نبی کو بچاؤں. نہیں اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت سی، کیونکہ وہ جو آپ نے زبان پہ رکھا تھا نا اس زہر کو، اس لقمے کو، تو آپ آخر تک فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے اپنے صحابہ کو کہ میں ابھی تک نہ اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں. بلکہ آپ کی جو پھر وفات بھی ہوئی نا، وہ اب مطلب جو ہے نا یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ وہ اسی زہر کا اثر بھی تھا. ہاں بیٹے اس وقت وہ اپنے طور پہ سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب جو ہے حکیموں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں. وہ بھی اپنی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نہیں نہیں اس میں یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کے جو ہے رہنمائی والا، اللہ کے حکم والا رستہ اختیار کریں. میں اس کی بٹ آپ کو مثال بتاتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک جنازے میں تشریف لے گئے. جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ جو ہے تقدیر کے بارے میں، کہ اگر ہمارا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو ہم چلے جائیں گے، ہم کیوں نیک اعمال کریں، اور اگر دوزخ میں جانا لکھا ہے تو ہم کیوں جو ہے
मतलब कि जो अच्छे काम करें दोज़ख में जाना तो चले जाएंगे, अमल अमल ना करें। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लाया गया, तो आपने फरमाया कि असल बात ये है कि जो है लिखा जा चुका है, जिस बंदे ने दोज़ख में जाना है वो भी, जिसने जन्नत में जाना है वो भी। लेकिन हर बंदा जैसे अमल कर रहा है ना, वही बता रहे हैं कि ये बंदा कहाँ जाएगा। जो देखो भाई अच्छे, काम क्या है कि जब खुद उसके कंट्रोल में उसकी जिंदगी उसको पता चला रहा है कि कंट्रोल में लगा है कि कब नहीं आना कब वो है कब नहीं होगी। हाँ लिखा हुआ बेटे, अल्लाह का इल्म बड़ा कामल है उसको। लेकिन जो बंदा जैसे अमल कर रहा है ना, बस यही समझ लें कि उस बंदे का वही कुछ लिखा हुआ है। जो अच्छे अमल कर रहा है उसका समझे कि जन्नत लिखी हुई है, और जो बुरे अमल कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात समझाई कि अपने अमलों को देखो, तुम्हारे अमल जिस राह के हैं, जिस लाइन के हैं, वही तुम्हारा अंजाम है, वैसा ही तुम्हारे साथ होना है। पर एक होता है कि अगर इंसान है ना कोई अच्छा काम किया यानी कि हर अगर बंदा की सारी ज्यादा पॉलिटिक्स ला जाता है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा गलत काम करे लेकिन उसके मरने के बाद फिर उसने बहुत ज्यादा नेक कमा लो तो फिर उसके जन्नत में जाएगा तो जहन्नम में जाएगा। ये बेटे असल जो जन्नत और जहन्नम का फैसला है ना, ये अल्लाह ने असलियत के लिहाज से करना है। एक बंदा ज़ाहरी तौर पे नेक होता है लोगों की नज़रों में, लेकिन असल में अल्लाह के कागजों में वो बुरा होता है, लेकिन क्योंकि एक होता है कि वो ना यानी कि समझे कि वो बहुत गलत काम करता है यानी कि झूठ बोलता है सब कुछ करता है लेकिन उसने अपने लिए कुछ दाहिदार खोल के चला गया वो अपनी नीयत से खोल के उसने अगर उसमें नेक अमल होता है तो वो उसके अंदर से हाँ जन्नत में जाएगा तो ये जहन्नम में बेटे जाएगा। क़यामत वाले दिन ना, क़यामत को अल्लाह ताला ने यौमुद्दीन कहा, मालिकी यौमुद्दीन कहा ना, मालिकी यौमुद्दीन सूरह फातिहा में है ना। यानी क़यामत को अल्लाह ने यौमुद्दीन कहा, मतलब जज़ा व सज़ा का दिन है। उस दिन तराजू कायम होगा। कुरान मजीद में और मुकामात पे फरमाया ना कि उस दिन तराजू कायम होगा। एक दाएं पलड़े में नेकियां रखी जाएंगी बंदे की, और बाएं पलड़े में बुराइयां। तो जो पलड़ा झुक जाएगा बस वो उधर चला जाएगा। और ज्यादा इंसान है ठीक ही होगा अब और भी लोगों ने बहुत नफरत बनाया बेटे कि जो ना क्यामत है ना, वो बेटे इम्तहान का दिन नहीं है, वो नतीजा डिक्लेयर होने का दिन है। देखो फिर लोग भी कहते हैं कि वो दिन बहुत इम्तहान, सख्त होगा जी हाँ लोग भी हाँ बेटे, वो वही मतलब दिन सख्त तो है वो, लेकिन ये ज़हन में रखा जाए कि वो दारुल इम्तहान नहीं है क्यामत। दारुल इम्तहान ये दुनिया है, इम्तहान यहाँ पे हो रहा है। हम ये जो हर वक्त यहाँ गुजर रहे हैं ना दुनिया में, इम्तहान यहाँ दे रहे हैं। वो तो नतीजा डिक्लेयर होने का दिन है, जो क़यामत का दिन है ना, उस दिन नतीजा सामने आ रहा है। इनमें भाई बहुत होता है कि एक बंदा अगर अपने पीछे ना कुछ बहुत अच्छा काम करके चला जाता है जिसके पीछे ना जितना अगर बंदा कोई शाहीदार पूरी चला जाता है पीछे उसके तो बच्चे जाते हो गया वो जो कुछ भी होगा तो फिर मरने के बाद इंसान के पास इंसान दो जगह हो जाता है एक तो वो जन्नत में कुछ होता है अच्छी जगह हो जाता है वो तो बुरी जगह में तो फिर वो मरने के बाद किस जगह में जाएगा हाँ क़यामत वाले दिन तो फिर उसके माल का होगा लेकिन हाँ बेटे, ये जो मरने से लेकर क़यामत के आने तक का जो पीरियड है ना, इसको दीन आलम बरज़ख कहता है। क्या कहता है? हाँ, और बरज़ख का पता है लफ्ज़ी मतलब क्या है? बरज़ख का लफ्ज़ी मतलब है पर्दा। यानी ये पीरियड सारा ऐसा है जिसकी असल कैफियत पे पर्दा अल्लाह ने डाला है। नहीं पापा जब इंसान कब्र से उठेगा क़यामत के लिए तब लोग आप जाएंगे लोग कहेंगे कि मुझे कितने लोग मरे हुए यानी कि लोगों को यही लगेगा कि अभी सोए थे अभी उठ पड़े। यानी कि फिर लोगों को कोई सजा कोई होने मतलब नहीं यानी कि बिल्कुल ऐसा होगा कभी हम लोग नहीं होगा ये सच है कि जब इंसान मरता है तो फिर कुछ टाइम तक उसकी रूह भटकती रहती है यानी कि फिर इंसान को लगता है कि जिसका इंसान याद हो गया तो वो थोड़ी देर पहले उसको दिमाग ने पता किया अभी हो गया इंसान कैसे लगता है यानी हाँ, जो है ना, ये मौत जो है ना, या नींद ऐसी चीज़ है। नींद भी हम देखिए रात को जब सोते हैं तो कितने घंटे, 5 6 7 घंटे सो लेते हैं, सुबह उठते हैं तो ऐसे ही जैसे अभी सोए थे। कुछ इंसान लगा होता है कि बहुत देर से हम सो गए नहीं नहीं नहीं, जब बंदे को गहरी नींद आई होती है ना, तो सुबह यही लगता है कि अभी सोए थे अभी उठ गए। यानी कि पापा यानी कि फिर पापा यानी कि जन्नत का फिर यानी कि कोई भी एंड नहीं है पर ये मेरा सवाल है क़यामत के कब्रों में तो बहुत सारे बिच्छू मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कब्रों में खा लेते हैं फिर हम वापस कैसे जिंदा होंगे वो बेटे अल्लाह ने कुन कहना है, फ़इन्नमा इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन। अल्लाह जब भी किसी काम को करना चाहता है, अल्लाह सिर्फ कुन कहता है, हर चीज़ इकट्ठी हो जाती है, हर चीज़ बन जाती है। एक और भी होता है कि लोग कहते हैं कि कब्र में आकर जो काबिल है जैसे सुनी कितनी नमाज़ें पढ़ी थी
ये होगा हाँ कब्र में बेटे, हाँ इंसान को याद होना चाहिए कि उसने कितनी पढ़ी नहीं ऐसा तो बचपन नहीं, में याद बच्चा ही रखने की करेगा जरूरत नहीं है बेटे। उस वक्त जो है ना ऑटोमेटिकली बंदे को मतलब ना सामने आ जाती चीज उसके। तो ऐसा कि है ना अंदाजा पहले मैंने अक्सर सुना वीडियो में क्या अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि पहले जमाने के लोगों के पास कुछ ऐसी इतनी पावर होती थी कि वो ना अपने कंट्रोल से किसी भी पत्थर को हिला सकते थे नहीं बेटे, ये जो इधर उधर की गैर मुस्तनद चीजें हैं उनको ना देखा करें, ना सुना करें, ना यानी पढ़ा कि करें। ये होगा ये ऐसी वैसी कोई वीडियो था यानी कि बोल होता है कि इंसान ने दिमाग का कुछ हिस्सा यूज करता है इंसान जो है तो पूरा हिस्सा इस्तेमाल करके किसी भी चीज को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से उठा सकता है ये बेटे चीजें जो है ना वो नहीं वो मतलब इंसान ने उस वक्त अपने पूरे ब्रेन को यूज किया है किसी कुछ हिस्सा ब्रेन का इंसान के कंट्रोल में हाँ, ये बेटे बहुत सारी ना ऐसी मतलब चीजें जो टाइम वेस्टेज के ज़िम्मे में आ जाती हैं, तो इनसे परहेज़ी करना चाहिए। जो असल इल्म है अल्लाह के कुरान का, अल्लाह के दीन का, बंदा उसको समझे और उसी पे यकीन हो, ये हकीकत है। बाकी झूठ दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और ये जो है प्रिंट फॉर्म में भी है, डिजिटल फॉर्म में भी है। पापा और जी ये जो है नमाज एक नमाज छोड़ने का कितना गुनाह मिलता है बहुत ज़्यादा बेटे। जितना सवाब बेनमाज करने का मिलता है हाँ यानी जो है ना जानबूझ के तो बंदा नमाज ना छोड़े, नहीं मतलब अगर फजर के टाइम में नहीं क्योंकि आँख ये खुलती हुक्म है कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है ना वो तो फरमाया कि कुफर करता है। तो पापा जी अगर देख मेरे फजर के टाइम नहीं आँख खुलती है तो ये गुस्सा है नहीं लेकिन ऐसा होता है कि देखो पर ऐसा होता है कि ना जिस तरह के आज जैसा मेरी मैंने सामान पे लाऊं मेरी आँख खुल गई मैंने अलार्म बंद करने के लिए उठा मैंने अलार्म बंद किया लेकिन हड़बड़ से बंद नहीं हो लेकिन फिर मैं दोबारा हो गया ना कि मैंने होश की तो फेवरेट वक्त मुझे नमाज पढ़ा है नहीं पता उसका मुझे गुनाह मिलेगा हाँ, आपने अगर बेटे जानते बूझते हुए आपने नींद को तरजीह दी तो फिर गुनाह मिलेगा। नहीं होगा कभी मुझे कुछ होगा हाँ, आपने बेटे उस वक्त बिस्तर को धक्का मारा करें और उठा करें और उठ के नमाज पढ़ा करें, नमाज पढ़ के फिर सो जाएं, फिर इजाज़त है सोने की। यानी लाजमी नहीं कि आप जागते रहें, नमाज पढ़ के सो जाएं फिर। नहीं पापा अगर ऐसा होता है इंसान ने आधी नेकियां की हैं आधा गुनाह आधा गुनाह है तो फिर अगर इंसान को राजू होगा तो फिर इंसान को अगर बराबर का होगा तो फिर उसको जन्नत में जाएगी नहीं जाती मगर नहीं कि बराबर का होगा ऐसे लोग होंगे वो मतलब जो है लटके रहेंगे। ये जो है इसका ना कुरान मजीद में तज़किरा आता है, इंशाल्लाह ताला वो मुकाम पढ़ेंगे ना तो ऐसे लोग होंगे कि जिनके नेकियां और जो है गुनाह बराबर होंगे। इनका तज़किरा इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे बेटा। वो ये भी यानी कि वो लोग उस जन्नू में ये एक जगह बैठे रहो ये भी तो एक तरह की जन्नू ही है तो इंशाल्लाह ताला बेटे उनका तज़किरा पढ़ेंगे यानी हम, वो आएगा। बोल जो होता है कि ना यानी कि जिस तरह अगर इंसान एक नमाज पढ़ता है और एक नमाज छोड़ता है तो यानी कि इन दोनों में अगर यानी कि हम सुना था कि नेकियों का ज्यादा स्वाब मिलता है यानी कि अगर हम उस हिसाब से बुराई करें तो फिर नेकियों को ज्यादा तरजीह दी हाँ, जाती अल्लाह ताला नेकियों को बेटे जो इखलास के साथ नेकी की जाती है अल्लाह ताला उसका सिला बढ़ाते हैं, उसका अजर बढ़ाते हैं, कई गुना बढ़ाते हैं। तो आज बेटे यहीं तक काम हम रखते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है जो हमारे फौज के फौजी हैं ये जो अक्सर हम लोग शहीदों के बारे में सुनते हैं जो अपने साथ काम